السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نعمتوں میں سے ایک نعمت اسلام، ایمان، اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہترین موسم رمضان کا موسم، جس میں ہم بہترین ثواب اور کئی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جہاں پر رحمت والا، برکت والا اور کئی چیزوں سے، اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، اسی طرح یہ رمضان خوشی کا بھی مہینہ ہے۔ اسلاف میں کئی ایسے ہمارے لیے مثالیں ملتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، چاند کو دیکھ کر ایک دوسرے سے مبارکبادی سناتے تھے۔ اب جب رمضان ختم ہوتا تو بہت سے اسلاف ایسے ہیں جن کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ افسوس، غم زدہ ہوتے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کر رویا بھی کرتے تھے۔ ہاں، واقعی طور پر رمضان مسلمانوں کے دلوں پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے، مسلمانوں کے اندر، معاشرے کے اندر بہت سی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ ایک الگ سا موسم، مسجد میں بہترین ماحول، گھروں کے اندر صبح اٹھنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، ہر جگہ مسلمان جھبا، ٹوپی، عطر کی خوشبو، اس طرح زبردست ماحول ہمارے اندر بدل جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ رمضان بہت ہی الگ لگتا ہے۔ تو جب ہم سے رمضان جاتا ہوں، الوداع کہتا ہوں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، عذابات کو رکا دیا جاتا ہے، جہاں شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں پھر عام ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی خصوصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے کہ اس مہینے میں ہم مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، ایسا شخص برباد ہے۔ رمضان پانا، اپنی مغفرت نہ کروانا، یہ بہت بربادی کی علامت ہے۔ جب رمضان جیسے مہینے میں بندہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا تو کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہو، جہنم کے دروازے بند کرتا ہو، عذابات رکا دیے جائیں اور شیاطین کو بند کیا جائے، اس کے باوجود بندہ اپنی مغفرت نہ کروائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے انتظار کرتا ہے، تو کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ اپنی مغفرت کروا سکے؟ بہت ہی خوشخبریوں والا مہینہ، یہ ہم سے الوداع کہہ کر جا رہا ہے۔ نہ جانے کون سا ایسا سال ہمارے ساتھ پھر آئے نہ آئے، زندگی میں اور ایک مرتبہ موقع ملے یا نہ ملے، اس وجہ سے ہم اس کی قبولیت کے لیے بہت دعا کرنا چاہیے۔ اسلاف میں سے یہ صفت بتائی گئی کہ صحابہ اکرام، تابعین، کانوا یدعون اللہ تعالی 6 اشہر ان یبلغہم رمضان و6 اشہر ان یتقبل منہم۔ رمضان سے 6 مہینے پہلے رمضان پہنچنے کے لیے صحابہ اکرام، ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے۔ جب رمضان ختم ہو جاتا تو 6 مہینے تک اللہ کے پاس دعا کرتے کہ اللہ میرے رمضان کے ہر عمل کو قبول فرما۔ عمل کرنے کے بعد انسان کے اندر فخر آنا نہیں چاہیے، انسان کے اندر خوشی آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اس کی قبولیت کی دعا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ میں سے اور اسلاف میں سے میں چند ایسے اقوال بتا کر اس رمضان کے بارے میں الوداع کہنا چاہتا ہوں کہ ہم رمضان میں اندر جس طرح تبدیلی لاتے ہیں اور جس طرح ہم بدلتے ہیں، اس طرح ہماری عام زندگی گزرنا چاہیے۔ یہی چیز ہمارے اور اسلاف کے اندر فرق ہے کہ ان کا ہر دن اس طرح گزرتا تھا جس طرح رمضان میں گزرتا تھا۔
ہر دن ان کے لیے عید ہوتی تھی، جس طرح بقرعید اور عید الاضحیٰ ہوا کرتی تھی، اس طرح ان کے دن گزرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ اولیاء اللہ اور صحابہ اکرام، تابعین، محدثین، ائمہ کا درجہ پائے ہیں۔ ہم بھی باقاعدہ درجہ اس وقت تک پائیں گے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ واقعی ڈریں گے، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہمارے اندر اختیار ہو، جیسا رمضان میں بدلتے ہیں عام دنوں میں اسی طرح کی ہماری حالت ہو۔ صحابہ اکرام کے بارے میں بتایا گیا، اسلاف کے مکمل زندگیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ لا یزید دخول رمضان من اعمالہم شیئا ولا ینقض خروجہ من اعمالہم شیئا۔ جب رمضان داخل ہوتا تو کوئی عمل صحابہ اکرام ہمارے اسلاف نہیں بڑھاتے تھے، جب رمضان چلے جاتا تو کوئی عمل چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ ان کا رمضان میں داخل ہونا، رمضان چھوڑ کر عام دنوں میں سب ایک جیسا دن گزرتا تھا۔ تہجد سے لے کر رات کے آخری نمازوں تک سارے چیزیں وہی تھے جو رمضان میں ہوتی تھیں اور اس میں بھی ہوتی تھی۔ یہ صحابہ اکرام کی زندگیاں تھیں جو آج ہمارے رمضان میں بھی زندگی گزرنا، ان کے جیسا ایک دن بھی پانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول، یا لیت شعری من ھذا المقبول فنحیہ ومن ھذا المحروم فنعزیہ۔ علی رضی اللہ عنہ جیسا ہی رمضان ختم ہوتا تو اعلان کرتے تھے کہ کون ہے جس کے اعمال قبول کر لیے گئے، ہم اسے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور کون وہ محروم شخص ہے جو رمضان پانے کے بعد اس کے اعمال قبول نہیں کیے ہو، مغفرت نہیں کی گئی ہو، اسے ہم افسوس اور اس پر ہم غم ہوں۔ اس طرح علی رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہ باقاعدہ زور کے آواز سے اعلان کرتے تھے، ایھا المقبول ہنیہ و ایھا المحروم مردود۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اعمال قبول کر لیا اس کے لیے مبارکبادی ہے، اور جس کے اعمال قبول نہیں کیے گئے محروم ہے، وہ مردود ہے۔ جبر اللہ مصیبت، اللہ اور مصیبت اس کی بڑھا دے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ عید کے موقع پر سوکھی روٹی کھا رہے تھے، وہاں پر چند شاگرد اس وقت کے تابعین پہنچے اور پوچھا، آج کا تو عید کا دن ہے، کیوں آپ اس طرح کھانا کھا رہے ہو؟ تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، الیوم لنا عیدا وغدا لنا عیدا وکل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو لنا عید۔ ہمارے لیے عید کا دن صرف یہ ایک نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے آج بھی عید ہے، کل بھی عید ہے، ساری زندگی جس دن ہم گناہ نہیں کرتے وہ ہمارے لیے عید ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی اقوال حکمہ میں سے ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے کہ ہمارا جو دن بغیر گناہ کے گزرتا ہے، یاد رکھو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تابعین میں سے کئی اقوال ہم کو ملتے ہیں۔ کعب رحمہ اللہ کے بارے میں قول مشہور ہے کہ ان افطر رمضان لا یعصی اللہ دخل الجنہ بغیر مسئلہ ولا حساب، کہ کعب رحمہ اللہ نے کہا اگر ہمارے رمضان اور رمضان کے بعد کے جو دن ہیں، مکمل ایک سال کی بات انہوں نے کی، اگر ہمارا جیسا رمضان میں دن گزرتا ہے، جس طرح ہمیں رمضان میں زندگی گزارتے ہیں، سارا سال اس طرح اگر ہم گزاریں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ان کا قول ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا اگر ہمارا اس دن ایسا نہیں کہ رمضان میں ہم نے بدل گئے اور رمضان کے بعد مکمل ہماری عام زندگی ہو، تو انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ روزے بھی برباد ہیں۔ تو ہمارا رمضان قبول ہے یا نہیں ہوا، ہم رمضان کے بعد کے دنوں سے فیصلہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کی نماز قبول ہونے کی علامت یہ ہے، آپ کی نماز قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ آپ کا رمضان قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے متعلق بہترین اقوال ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ عید کا خطبہ دے رہے تھے، اس وقت انہوں نے کہا کہ ایھا الناس، اے لوگو، خرجتم اليوم تطلبون من اللہ ان یتقبل منکم، آج جو تم عید کر رہے ہو وہ عید اصل میں دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے رمضان کو قبول کرے۔ اس بات کی دعا تم اللہ کے ساتھ اس کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہو، خوشی کے لیے نہیں۔ تو عید میں خوشی ہوتی ہے، مگر ہم نے اس دعا سے ہرگز ہم غفلت نہیں برتنا چاہیے کہ جو رمضان ہم نے گزارا اللہ اسے اگر قبول کر لیے تو
تو ہمارے جنت میں جانے کے لیے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے پاس ان کی بیٹیاں آئیں، عید کا موقع تھا، ان کی بیٹیوں نے ابو سے سوال کیا، اے ابو جان ہمارے پاس پہننے کے لیے بہترین کپڑے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس وقت کیا ہی بہترین جملہ اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف یوم الوعید، کہ نئے کپڑے پہننے سے عید نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وعید سے ڈرنے والے کے لیے عید ہے۔ اس کے بعد ابن رجب رحمہ اللہ کے متعلق بھی بہت سے اقوال ہیں، انہوں نے بھی کیا ہی بہترین الفاظ کہے، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن طاعته تدید، لیس العید لمن تجمل باللباس والرکوب انما العید لمن غفرت له الذنوب۔ انہوں نے کیا ہی اچھے انداز میں کہا، ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا کہ عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف نئے کپڑے پہنتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے عید ہے، ہر دن عید ہے، جو رمضان کے بعد بھی ان کی اطاعت ویسے ہی ہو، ان کے اعمال بڑھتے ہو۔ اور عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو خوبصورتی اختیار کرتے ہیں، بلکہ عید ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا کہ جو رمضان پائے، رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرے، اس کے لیے بہت ہی محروم بندہ ہے، وہ تو بدنصیب بندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے انڈائریکٹ میں کہا کہ جس کی مغفرت کی گئی بہت خوش نصیب بندہ ہے، یہی بات انہوں نے اپنی زبان میں کہا۔ ایک مشہور قول سفیان الثوری رحمہ اللہ سے مشہور ہے، ان اول ما نبدا به فی یومنا ھذا غض البصر، ہم عید کے دن سے ہی اگر ہمارے رمضان کو قبول کرنا چاہتے ہو تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اس وجہ سے کہ باقاعدہ اس بات کو ہر مسلمان جانتا ہے کہ نگاہ ایسی چیز ہے کہ جو تمام گناہوں کی طرف راستہ کھولتی ہے۔ جب ہم اپنے نگاہ کو حفاظت کرتے ہیں، باقاعدہ سارے گناہوں سے بھی اپنی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہی تو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو دیا اور مومنات کو بھی دیا ہے۔ اس کے بعد اور ایک قول قتادہ رحمہ اللہ سے مشہور ہے، انہوں نے کہا کہ من لم یغفر لہ فی رمضان فلن یغفر لہ فیما سوا، اگر رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروائے تو کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ اپنی مغفرت کروا سکتا ہے۔ تو رمضان جو خوشیوں والا مہینہ ہے، برکت اور رحمت کا مہینہ ہے، جو شفا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کا مہینہ ہے، یہ لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، جس میں اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی بنتے تھے، زیادہ صدقہ کرتے تھے، عمل کرنے پر اپنی کمر کو کس کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایسے مہینے میں اگر بندہ اپنی مغفرت نہ کروائے تو دوسرا ایسا کون سا بھی مہینہ نہیں ہے جس میں مغفرت کروائے۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، رمضان کو الوداع کہنے سے پہلے اپنے لیے دعائیں کریں، ہر مسلمان کے لیے دعائیں کریں، ہر عمل قبول ہونے کی دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رمضان قبول کرے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرے، اللہ تبارک و تعالی ہر نیک عمل کو اللہ قبول کرے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔